وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 13 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 16 تک پڑھیں گے. واو اور اذا جب لقو وہ سب ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا بے شک ہم بھی ایمان لے آئے. واو اور اذا جب خلو وہ خلوت اختیار کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں الا طرف شیاطینی یہ شیطان کی جمع ہے شیاطین شیطانوں ہم ان کے قالو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم. جو لفظ انا ہے اکیلا انا جو ہے الف کے بغیر اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. تو نون الف نہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہو جاتا ہے متکلم والا ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. انا بے شک ہم مع ساتھ کم تمہارے انا بے شک ما صرف نحن ہم مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں مذاق کرنے والے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو وہ سب ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں الا طرف شیاطینہم ان کے شیطانوں قالو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما صرف نحن ہم مستہزئون استہزاء کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے بھی ساتھ ہم ان کے. واو اور یمد وہ ڈھیل دیتا ہے ہم انہیں فی میں طغیانی سرکشی ہم ان کی یعمہون وہ سب بھٹکے پھرتے ہیں. اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ. ویمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ سب بھٹکے پھرتے ہیں. اولئک وہی الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بھی ساتھ الہدا ہدایت کے. پس ما نہیں ربحت فائدہ دے گی نفع دے گی تجارت ہم ان کی. واو اور ما نہیں کانو وہ سب ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ. اولئک وہی الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے میں ہدایت کے مقابلے میں. فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی نفع دے گی تجارتہم ان کی تجارت. وما اور نہ ہی کانو وہ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس
قالو پھر وہ سب کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو صرف مستہزئون استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی، یامہون وہ بھٹکے پھرتے ہیں، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ گمراہی کو خرید لیا بالہدا ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، فما ربحت تجارتہم تو ان کی یہ جو تجارت ہے انہیں فائدہ نہیں دے گی، وما کانوا اور نہ ہی وہ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو سب ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین سے مراد سرداران قریش اور یہود ہیں، جن کے حکم پر، جن کے کہنے پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار، وہ سردار جو قریش کے تھے یا یہود کے یا پھر منافقین کے سردار، جن کے کہنے پر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو شرارت جو ہے وہ کرنا شیطان کا کام ہے، اسی لیے یہاں پر انہیں بھی شیطان کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت اختیار کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لے کر آئے، جس طرح عبداللہ بن ابی تھا، پہلی صف کا نمازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والا تھا، لیکن رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور انجام کیا ہوا؟ جب اس دنیا سے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، لباس بھی پہنایا، لعاب دہن بھی ڈالا، اس کے لیے دعا بھی کی، قبر میں بھی خود اتارا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے یا نہ کیجئے، استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، تو انجام اس طرح کا ہے۔ تو یہ شیطانوں ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جس طرح اس کی شایان شان ہے وہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اور نتیجتاً ذلت اور بربادی میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے، انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا ذرا انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا تم پیچھے لوٹو، پیچھے لوٹ کر جاؤ اور پیچھے سے نور تلاش کر کے لے کے آؤ، فضرب بینہم بسور لہ باب تو ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ انہیں ایمان والوں سے الگ کر دیا جائے گا، صرف کس بنیاد پر؟ ان کی نفاق کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ
نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے ہوں گے، سب کچھ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کا نفاق انہیں اس دن تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا جریمہ ہے۔ باطنوں فی رحمہ وظاہر، انہیں مومنوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جب پیچھے دیکھو دنیا میں تم نے کون سے کام کیے، وہاں سے نور لے کے آؤ۔ یہاں پر ہم نے جو اعمال کرنے وہ کل قیامت کے لیے ہے، کہ کل قیامت کو وہ ہمارے لیے نجات کا، اور جو جن احوال سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا زاد راہ بن جائے، تاکہ ہم انہیں لے کر کامیابی کے راستے کی طرف دوڑ چلے۔ تو اللہ یستہزئہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں وہ ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں منافقین، یہ وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ جو تجارت ہے نا، جو انہوں نے تجارت کیا کہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو، گمراہی کو خریدا ہے، ان کی تجارت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ تو تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا یہ جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو یہ جو نفاق ہے اس کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتا ہے اس پر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل اور فہم سے عاری سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، مسلمان تو انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل یہ بے وقوفی دنیا کی نہیں، بلکہ انسان وہ منافق جو ہے وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، جو کام انہوں نے یہاں پر کیا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو، گمراہی کو اپنایا ہے، وہ انہیں اس دن فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں۔ تو نفاق ایک بہت بری بیماری ہے، گندی بیماری ہے، جو دنیا میں ہی نہیں انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن بھی انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے نفاق سے بچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر لمحہ نفاق جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور شرک جیسی پلید ترین جو بیماری ہے اس سے بھی محفوظ فرمائے، اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید جو ہے اسے صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب